بكم لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ بندگی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اور جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کیے جائیں وہ گناہ کہلاتے ہیں۔ گناہ انسان چاہے اپنے ظاہری اعضاء سے کرے چاہے باطن سے، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بد نظری ہے، بدکاری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیر اللہ کی محبت ہے۔ تمام گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک انسان مکمل طور پر گناہوں کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی ابتدا مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ شروع میں انسان کہتا ہے کہ میں 1-2 مرتبہ گناہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ آج کل کرتے کرتے گناہ پر بندے کی عادت ایسی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سفید لباس پر داغ لگا ہوا ہو تو وہ بدنما لگتا ہے، ایسے ہی بندے کے روحانی لباس پر جب گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بہت برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو تسکین حاصل ہو، سکون ملے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی گناہ کرے، اپنے آقا کو ناراض کرے اور پھر اس کو سکون مل جائے، اس کے دل کو آرام مل جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھیجا اور انہوں نے تنبیہ فرمائی اور ہمیں حق راستہ بھی بتایا اور باطل راستہ بھی بتایا، اور اپنے انبیاء کی زبانی ہمیں اپنی رحمتوں کے تذکرے کر کر کے فرمایا کہ میرے بندو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ وہ ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، خود دکھ اور تکلیف اٹھا لیتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو آرام پہنچاتی ہے۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ بلی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مرغی اپنے چوزے سے محبت کرتی ہے۔ اب دیکھیں، ویسے تو مرغی بلی سے ڈرتی ہے، لیکن اگر بلی مرغی کے بچے پر حملہ آور ہو جائے تو مرغی اس بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ وہ کون سی چیز ہے جو اس نے اس پر امادہ کر دیا ہے؟ یہ وہی اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حصہ اس کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے قیامت کل والے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ظہور فرمائیں گے، اپنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس قرآن دیا کرتے تھے، 18 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تذکرے کرتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے تذکرے شروع کیے، اور ایسے تذکرے کیے کہ بعض لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام فرمایا، اے میرے بندے، تو نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو عرض کیا، یا اللہ، میں 18 سال تک آپ کی رحمت کے تذکرے کرتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبد القادر، کہ 18 سال میں میری رحمتیں ختم ہو گئی تھیں جو تو نے میرے غضب اور قہر کے تذکرے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں اس کلام کے اندر ایک بڑا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، گناہ گار بندوں کو خطاب ہے اور فرما رہے ہیں میرے بندوں کو بتلا دو، یعنی نسبت اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے کہ تم بندے تو میرے ہی ہو، وقتی طور پر تمہیں شیطان نے بہکا دیا ہے، نفس نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، لیکن بندے تو تم میرے ہی ہو، تم نے میرے در پر آنا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، تم میری رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر تم نے میری رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یاد رکھو، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، پھر میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ جس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، اگر اس کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا ایک مومن بندے کی شان ہے۔ انسان کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے بشری تقاضے کے تحت، لیکن گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ کے بعد غفلت میں پڑے رہنا یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحیم ذات ہے، اپنے بندوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرے بندے میرے دربار میں آ کر مجھ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ اصل میں انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ شیطان اس کو ورگلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو ہے لیکن تیری نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے در کے ساتھ لپٹ جائے، لیکن شیطان بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بندہ شیطان سے یوں کہے نا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار برستی رہے گی۔ تو یہ جب اللہ کے دربار سے جا رہا تھا دھتکارا ہوا ہو کر، تو اس نے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ جب مہلت دے دی گئی تو اس نے آگے کیا کیا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں آپ کی تمام مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا۔ اس نے قسمیں کھائیں، جب اس نے قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان مردود،
تو قسمیں کھاتا ہے کہ میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، بھٹکائے گا، تو بھی سن لے یہ میرے بندے بتقاضۂ بشریت گناہ کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، گناہ کر کر کے اس آسمان اور زمین کے خلا کو پر کر دیں گے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے یہ بندے میرے دربار میں آ کر مجھ سے پکی سچی توبہ کر لیں گے تو سن لے وعزتی وجلالی وارتفاعی مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا۔ آپ اندازہ کریں، شیطان نے ایک قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اس کا مطلب ہے کہ معاف فرمانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کیے ہوئے ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارے گناہ بنے ہوئے ہیں، یہ گناہ ہمارے رزق کے اندر بھی رکاوٹ ہیں، ہماری دوسری پریشانیوں کے اندر بھی رکاوٹ یہ بن چکے ہیں، یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، انسان کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا رزق بندے کے دروازے پر آ چکا ہوتا ہے، لیکن انسان گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق واپس چلا جاتا ہے۔ آج ہماری پریشانی دیکھ لیں، ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، اور پر سے مہنگائی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فوراً پکی سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پکی سچی توبہ کر کے معافی مانگ لے۔ وہ کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم دیجئے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال پیسہ دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے تو اپنی محنت کی کمائی ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ اب اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام باز نہیں آئیں گے، ان کو تو اللہ کا حکم ہے، انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک عورت تھی، بدکار عورت کو اس نے تیار کیا کہ میں تجھے پیسہ دوں گا، تو نے بھری مجلس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گناہ کی تہمت لگانی ہے۔ وہ عورت تیار ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کھڑے بیان فرما رہے تھے، وہ عورت درمیان میں کھڑی ہو گئی اور آپ پر گناہ کی تہمت لگانے لگی۔ جب تہمت لگانے لگی تو نبی کا ایک اپنا روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، وہ عورت ڈر گئی۔ جب ڈر گئی تو اس نے تہمت تو کیا لگانی تھی، اس نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے اور اس کام کے لیے مجھے آمادہ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا۔ جب اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر تم زمین کو حکم دو تو یہ زمین قارون کو اپنے اندر نگل لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل لے۔ قارون کو جب زمین نے ٹخنوں تک نگلا، اپنے اندر دھنسایا، تو قارون کو پتہ چل گیا کہ اب میری پکڑ آ چکی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس کو اور اندر نگل لو۔ وہ گھٹنوں تک زمین نے اس کو اپنے اندر نگل لیا، تو اور واویلا کرنے لگا اور چیخنے چلانے لگا۔ پھر ناف تک حکم دیا کہ اس کو اور نگل لو، تو ناف تک اس کو نگل لیا گیا۔ اب تو اس کے واویلوں کی انتہا ہو چکی تھی، شور مچانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زمین کو اور حکم دیا کہ اس کو اور نگل لو۔ زمین نے ساری کی ساری نے اس کو اپنے اندر دھنسا لیا، وہ زمین نے اس کو نگل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ وہ قارون آپ سے اتنی منتیں کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ عرض کیا، یا اللہ آپ کو پتہ نہیں اس نے کیسا گناہ کیا تھا، وہ مجھ پر بدکاری کی تہمت لگانے لگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس نے آپ سے اتنی بار معافی مانگی اور آپ نے معاف نہیں کیا، اگر وہ مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ کب میرے دربار میں آتا ہے۔ جب گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے،
آسمان پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آسمان پر چراغاں کیا جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ چراغاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے ٹوٹے ہوئے بندے نے مجھ سے سلو کر لی ہے، سلو کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، جانور پیاس اور شدت کی وجہ سے مرنے لگے، بچے بلک رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ایک میدان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، اور دعا کرنا شروع کر دی، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی، آپ کی رحمت کیوں رکی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو کہ گناہ گار ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع کے اندر رہے گا میری رحمت نہیں برس سکتی، آپ اس کو کہے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی رحمت ایک گناہ گار بندے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجمع کو چھوڑ کر چلا جائے، ان جانوروں پر رحم کھائے، ان بچوں پر رحم کھا لے جو بیچارے پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ اب وہ جو گناہ گار نوجوان تھا وہ اپنے دل کے اندر بڑا نادم ہوا، بڑا پشیمان ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ آپ نے اتنا عرصہ میرے گناہوں پر پردے ڈالے رکھے، اب اگر میں بھرے مجمع میں اٹھ کر باہر جاتا ہوں تو میری تو رسوائی ہو جائے گی، یا رحیم پروردگار میرے گناہوں پر پردے ڈال دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ اس نے دل کے اندر ندامت کے آنسو بہائے، اتنے میں بادل اکٹھے ہو گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ کوئی بندہ نہ تو مجمع سے باہر گیا ہے نہ کوئی اندر آیا ہے، یہ بارش کیسے برسنا شروع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ کوئی مجمع سے بندہ اٹھ کر نہیں گیا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بارش جس بندے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے برسنا شروع ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے۔ جب انسان پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندمت توبہ، ندامت بھی توبہ ہے۔ جب بندہ دل کے اندر نادم ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، بندے کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، بس دل کے اندر بندہ نادم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے الندمت توبہ، ندامت بھی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، توبہ کو قبول ہی نہیں فرماتے، فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، بالکل اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہمارے کام نہیں بڑھیں گے، یہ ہمارے کاموں کا بگڑنا، کام ہوتے ہوتے رہ جانا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے۔ وہ ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا حضرت بارش نہیں برس رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، حضرت کھیتیاں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت بندے مختلف مسائل لے کر آ رہے ہیں اور آپ سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو فرمانے لگے میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، پکی سچی توبہ کر لو، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو بارشیں برستی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ، صحیح پڑھی میں نے؟ ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مال بھی دیں گے، وَبَنِينَ، اور اولاد بھی دیں گے۔ استغفار کے نتیجے میں بارشیں بھی برسیں گی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات
بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو بہا دے گا، دریا بہہ پڑیں گے صرف ایک استغفار کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں اور ہم الزام دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا گناہ گار بندہ تھا، اس نے 99 بندوں کو قتل کیا تھا، 99 بندوں کو۔ اس نے کسی سے، لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نیک آدمی عالم ہے مجھے کو بتائے۔ لوگوں نے اس کی رہنمائی کی کہ فلاں علاقے میں ایک راہب رہتا ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، اس نے جا کے کہا میں نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آیا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بڑا عالم ہے۔ اس کی رہنمائی کی گئی، وہ اس عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میرا چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تیرے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا فلاں دور ایک بستی ہے، نیکوں کی بستی ہے، وہاں نیک لوگ عبادت گزار ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس بستی کے اندر چلے جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ جا کر پکی سچی توبہ کر لو، عبادت شروع کر دو، واپس نہیں آنا۔ اس بندے نے اس نیکوں کی بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب وہ بندہ عین درمیان میں پہنچا، اپنی بستی اور بستی کے درمیان میں، تو اس کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آ گئی، ادھر سے جنت کے رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے، ادھر سے عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ توبہ طائب ہونے کے لیے نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے ابھی یہ بستی تک پہنچا نہیں تھا، یہ گناہ گار بندہ ہے، اس نے 100 بندوں کا قتل کیا ہوا ہے، یہ ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اب ان فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، اتنے میں ایک اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا اور اس نے کہا کہ اس کو ثالث بنا دیا۔ اس نے کہا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اس طرح کرو جہاں اس کی لاش پڑی ہے، اس کی لاش سے اس کی بستی کا فاصلہ ماپو، کتنا فاصلہ ہے، اور جو نیکوں کی بستی ہے اس کا بھی فاصلہ ماپو۔ جہاں جس طرف کا فاصلہ کم ہو جائے، اگر اس کا اپنی بستی کا فاصلہ کم ہو جائے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح قبض کر لیں، اگر نیکوں والی بستی کے یہ قریب ہے تو پھر نیک فرشتے، نیک رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کر لیں۔ اب فرشتوں نے بستیاں ناپنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ نیکوں والی طرف والی جو زمین تھی وہ سکڑ جائے، وہ سکڑ جائے۔ ادھر زمین سکڑ گئی، زمین سکڑ گئی تو جب زمین ناپی گئی تو ادھر زمین کم نکلی، تو رحمت والے فرشتوں نے اس کی آ کر روح قبض کر لی۔ محدثین حضرات لکھتے ہیں کہ جب وہ بندہ گرا تو وہ درمیان میں تھا، لیکن اس نے گرتے گرتے موت آنے سے پہلے پہلے اپنے جسم کو نیکوں کی بستی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، اپنے سینے کے ساتھ اس نے گھسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ توبہ طائب ہونا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ موت کے وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب کمی ہماری اپنی ہے، کمزوری ہماری اپنی ہے کہ ہم تب بھی اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ وہ عظیم پروردگار جو اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی میں چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، میرا بچہ میری گود کے اندر تھا، جب شعلہ بلند ہوتا تو میں بچے کو پیچھے کر لیتی تھی کہیں آگ کی تپش اس کو نہ پہنچ جائے، جب شعلہ بلند ہوتا تو پھر میں اس کو پیچھے کر لیتی، نیچے ہوتا تو پھر اس کو میں گود میں رکھ لیتی۔ تو اللہ کے نبی میں سوچ رہی تھی وہ عظیم پروردگار جو ایک ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا؟ ایک ماں ہو کر اپنے بچے کو آگ کی تپش برداشت نہیں کرتی، وہ عظیم پروردگار اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور کافی دیر تک جھکائے رکھا۔
جب آپ نے اپنے سر کو اٹھایا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں، یہ گناہ کر کر کے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، فنا ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن موت کے ہم قصے سنتے ہیں، کبھی ہر روز ہم قبرستان میں بندوں کو دفنانے کے لیے، مردوں کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی، ہمارا بھی اعلان ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں۔ بس آخری واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، ایک بوڑھا آدمی ایمان لے آیا، تابعین میں سے بن گیا۔ وہ بوڑھا آدمی جو تھا جوانی میں بہت بہترین گانے گاتا تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ جب وہ گانے گاتا تھا تو لوگ، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اس کے گانے سننے کے لیے لوگ اس کے لیے بیٹھتے تھے، اس کے دیدار کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے دانت بھی جھڑ گئے، وہ نہ اس کی وہ خوبصورتی باقی رہی، نہ وہ گانا گا سکتا تھا۔ اب اس کے لیے ایک دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گئی۔ پہلے تو جو لوگ واقف تھے ان کے پاس جاتا، کوئی اس کو ایک وقت کی روٹی دے دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ پھر لوگوں نے اس کو دھتکار دیا۔ کافی دن جب گزر گئے اور اس کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو بڑا پریشان ہوا اور اپنے اللہ سے عرض کرنے لگا، یا کریم پروردگار، ایک ایسا وقت بھی تھا کہ مجھے پر آپ نے مجھے خوبصورت چہرہ بھی عطا فرمایا تھا، مجھے خوبصورت آواز بھی دی تھی، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے تھے، جب میں گانا گاتا تھا تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی میرے پاس آتا بھی نہیں اور کوئی مجھے ایک وقت کا کھانا کھلانے پر بھی راضی نہیں ہے۔ اے کریم پروردگار، میں نے آپ کو بہت ناراض کر لیا۔ کاش میں جو راتیں محفلیں سجانے میں کرتا تھا، شیطانی محفلیں سجاتا تھا، کاش میں آپ کو راضی کرنے کے لیے وہ محفلیں سجایا کرتا، رات کو آپ کے لیے جاگا کرتا، تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی دھتکارتے نہ۔ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس نے دکھی دل کے ساتھ اس نے اللہ کے سامنے یہ باتیں کی اور وہ چلتا ہوا جنت البقیع میں چلا گیا، قبرستان میں، اور وہاں جا کر پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری شروع کر دی، یا اللہ، نہ میرے منہ میں دانت رہے ہیں، نہ پیٹ میں آنت ہے، اوپر سے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ایک بیوی تھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں ہے، اب میں کہاں چلا جاؤں، آپ کے علاوہ میرے کوئی نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا، آنسو بہانے لگا۔ آنسو بہاتے بہاتے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ آنسو بہا رہا تھا، بہاتے بہاتے اس بندے کو نیند آ گئی۔ نیند آ گئی، جب نیند بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، ایک شخص ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا، جب قریب آئے تو دیکھا وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وقت کے امیر المومنین تھے، اور انہوں نے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ اب اس بندے نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تو بڑے سخت ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے درے ماریں گے، مجھے کوڑے ماریں گے۔ یہ بندہ ڈر گیا، وہ آئے اور اس کے پاس سے گزر کر آگے چلے گئے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بچ گیا ہوں۔ جب وہ آگے گیا پھر واپس آنا شروع کر دیا، یہ اور ڈر گیا، لگتا ہے انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے، اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، اب مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ قریب آئے اور آ کر انہوں نے وہ کھانا ان کے سر پر تھا اور آ کر اس کے سامنے رکھ دیا اور فرمانے لگے یہ کھانا ہے آپ کھاؤ، وہ کھانا ہے آپ کھاؤ۔ وہ بندہ ڈر گیا اور حیران تھا کہ وقت کا امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اور خود میرے لیے کھانا لے کر آ رہا ہے۔ پوچھا یا امیر المومنین ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دوپہر کو آرام کر رہا تھا، آرام کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام ملا، اے عمر، میرا بندہ جنت البقیع کے اندر پریشان بیٹھا ہے، میرا دوست ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو جا کر کھانا کھلاؤ، اس کو جا کر کھانا کھلاؤ۔ کہتے میں اٹھا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا تیار ہے، انہوں نے کہا کھانا تیار ہے۔ وہ کھانا باندھا اور باندھ کر میں لے کے چلنے لگا تو میں نے کہا کہ میں ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اللہ کے دوست کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے سر پر کھانا اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگے
کہ میں سر پر کھانا اٹھا کر لے کر آیا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے دوست کو یہ کھانا کھلاؤں۔ وہ بندے نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب سے پکی سچی توبہ کی تھی۔ وہ عظیم پروردگار کتنا عظیم ہے، اس نے میرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا ہے، اور وقت کے حکمران کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کتنا عظیم پروردگار ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا، روتے روتے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان دے دی۔ وہ عظیم پروردگار اتنا عظیم ہے، ہم بدن سے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، وہ عظیم پروردگار ہم پر پھر کپڑے پہنا دیتا ہے۔ ہم گھر سے نکل کر گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں صحیح سلامت پھر ہمارے اپنے بیوی بچوں کے اندر لوٹا دیتا ہے۔ ہم تنہائیوں کے اندر گناہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں محفلوں کے اندر عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کتنا عظیم پروردگار ہے، وہ کتنا عظیم پروردگار ہے۔ ہمیں چاہیے اس عظیم پروردگار کے اتنے حوصلے ہیں، ہمیں اس کے حوصلوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے بخشش مانگنی چاہیے، اس کے دربار سے بندے کو سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ بندے کی معافی نہ ہو جائے۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، اپنے رب کو منا لیں تو ہماری یہ ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس توبہ پر ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔